صحافی تنظیمیں ہیں ان کو ہم اسٹرانگ کریں کہ لوگوں تک سچ کی آگاہی پہنچائی جائے. آج کل شعور کا دور ہے، ہر آدمی باشعور ہے. آج کل اخبار اور ٹی وی چینل سے پہلے بھی لوگوں کو تک خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو اب ہر چیز لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ کیا آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو اس معاشرے میں جو بہتری کے لیے ہمیں اقدام اٹھانے چاہیے. حکومت سندھ کی جانب سے اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہمیشہ سے ہی ہم نے کوششیں ہماری یہی رہی ہیں. اس سے پہلے بھی جو پریس کلب کی باڈیز رہی ہے، سعید صاحب اس سے پہلے صدر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی امتیاز فرحان صاحب رہے ہیں، اور جتنے بھی باڈی رہے سب کے ساتھ جو ہے ایک اچھی کوآرڈینیشن رہی ہے. حکومت سندھ نے صحافیوں کے لیے زمینیں بھی دی ہیں، حکومت سندھ نے صحافیوں کے لیے انڈومنٹ فنڈز بھی دیے ہیں، مختلف صحافی تنظیموں کے لیے، مختلف پورے صوبے بھر کے پریس کلبز کے لیے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ نے پارٹی کی لیڈرشپ کے جو ہے احکامات پر، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے احکامات پر، اور اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ، ان کے ادوار میں بھی ہمیشہ جرنلسٹ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صدمت نے کام کیا. اور ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم آگے بھی ہر جو بھی ہمارے معاشرے کے ہر سیکٹر کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں. پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جس کا پہلا ویژن یہی ہے کہ سندھ بھر میں ترقی کو، ڈیولپمنٹ کو مثالی بنائیں، جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان کی بہترین صحت کی سہولیات آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ نے آپ کے صوبے میں دی، اور خاص طور پر کراچی شہر میں دی. جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا گھروں کا منصوبہ ہے پوری دنیا کی تاریخ کا، وہ بھی آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سندھ میں بنانے جا رہی ہے. اس سے پہلے نیپال میں جب زلزلہ آیا تھا تو 8 لاکھ گھر وہاں کی حکومت نے بنائے تھے. یہاں پہ سیلاب کے بعد 21 لاکھ گھر حکومت سندھ لوگوں کو بنا کے دے رہی ہے، اور وہ پیسے ڈائریکٹ ان وینڈرز کو دیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی جس طریقے سے اس وقت ریڈ لائن منصوبہ چل رہا ہے، اس وقت یلو لائن منصوبہ چل رہا ہے، بڑی بی آر ٹی شہر کے 100 سال کی پلاننگ ہے. یہ بی آر ٹی یہ چند دنوں کی، یہ نسلوں سے نسلوں کی کے لیے یہ پلاننگ کی گئی ہے. جو بڑی بلینز آف روپیز میں جو بی آر ٹی بن رہی ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. پیپلز بس سروس آ گئی. ابھی ریسنٹلی کیبنٹ نے جو ہے وہ اور بھی جو پہلے ہم ای وی بسز پاکستان کی لے کر آئے تھے، وہ دوبارہ مزید ای وی بسز آ رہی ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں سے بڑی ای وی بسز جو ہیں سب سے زیادہ تعداد میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے، اور اس سے انوائرمنٹ فرینڈلی وہ بسز ہو رہی ہیں. وہ انوائرمنٹ فرینڈلی بسز ہوں گی تو آپ کو آلودگی جو ہے وہ آپ کو شہر میں کم ملے گی، کم اس کو ہم کرنے میں آسانی ملے گی. اسی طریقے سے ای وی ٹیکسیز پہ میری روزانہ میٹنگ ہو رہی ہے. میری 2 دن پہلے بھی میٹنگ تھی ای وی ٹیکسیز پہ، کل بھی میٹنگ تھی، آج بھی میٹنگ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پہلی ای وی ٹیکسیز، اور اس میں بھی خواتین کے لیے پنک ای وی ٹیکسی سروس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ شروعات کرے. اور کل میں کہیں بیٹھا تھا، اس سے پہلے بھی کسی دوست کے مشورے پہ اب ایک اور پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں 1-2 دن اور لگیں گے. پھر فارملی اس کا میں بناؤں گا کہ ہم پنک اسکوٹیز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں خواتین کے لیے. پنک اسکوٹیز، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وومن امپاورمنٹ ہو. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ان کو اور کوئی اگر سارے دروازے ان کے لیے کوئی اور ونڈو نظر نہیں آ رہی کام کی، تو ان کو ہم کس طریقے سے اس گھر سے باہر نکالیں، خود کفیل بنائیں، تاکہ اس کو وہ اپنا روزگار کر سکیں. اور اس کے لیے حکومت سندھ میری انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں اپروول بھی لے لوں گا گورنمنٹ سے. جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پنک اسکوٹیز کے ذریعے خواتین کو ہم امپاور کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی کاروبار کر سکیں. اگر کسی کو کوئی کنوینس کا کہیں ایشو ہے وہ بھی اس کا وہ ریزالو ہو سکے. اس کے لیے میکینزم تھوڑا 4 دن میں میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں 2-4 دن میں اس کا میکینزم بنا کے اور اس کو ہم فلوٹ کر دیں گے. تو آپ کے پاس ول ہونی چاہیے. اسی طریقے سے
آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں, آپ کالجز دیکھ لیں, آپ جیسے میں نے کہا کہ ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں, روڈ نیٹ ورک میں جتنا کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس سوائے جو فیڈرل گورنمنٹ کے روڈ ہیں خاص طور M6 اور یہ باقی جہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے, باقی جو پروونشل گورنمنٹ کے روڈز ہیں وہ سارے الحمدللہ وہ بہت بہتر سے بہتر گورنمنٹ نے مختلف ڈسٹرکٹ کے درمیان بھی بنائے ہیں. ابھی کراچی میں مزید تیزی سے کام چل رہا ہے, کراچی کے جو روڈز ہیں اس کو بھی بہتر کیا اور بھی بہتر ہو رہے ہیں. جو آپ کا جو یہ ابھی ایکسپریس وے بنا ہے جی شاہراہ بھٹو جو ہے, شاہراہ بھٹو کا پہلا فیز آپ دیکھیں کہ روزانہ کی تعداد میں لوگوں کی اضافہ ہو رہا ہے وہاں پہ. پہلے دن 2000 تھے, پھر 3000 ٹریفک, پھر 4000, پھر 5000, 6000 تک ٹریفک, جو ڈے ٹو ڈے ٹریفک بڑھ رہی ہے. اس سے آپ کا سفر کتنا آسان ہو رہا ہے شاہراہ بھٹو سے. اب شاہراہ بھٹو کا فیز 2 ہے کہ جی مارچ میں وہ کمپلیٹ ہو جائے, پھر اس کا ہو جائے گا کہ جی ہم دسمبر تک پورے اس کو کمپلیٹ کر لیں. تو یہ 39 کلومیٹر کی جو یہ جو روڈ ہوگا یہ ہمارے شہریوں کا کو بہت قریب کر دے گا. اس سے آپ کو ڈابی جی اکنامک زون کے بھی آپ قریب پہنچ سکیں گے. اس کے بعد آپ جو ہے اپنے نیشنل ہائی وے کے قریب بھی پہنچ سکیں گے, آپ سپر ہائی وے کے قریب بھی پہنچ سکیں گے, آپ باقی جگہوں پر بھی قریب پہنچ سکتے ہیں. تو مقصد یہ کمیونیکیشن کو آسان کرنا یہ حکومت سندھ کی پرائرٹی ہے. اس کے بعد لنک روڈ کا کام بھی بالکل آخری حد تک پہنچ چکا ہے. اس کا ایک پورشن تو کھول دیا گیا لیکن پھر بھی وہ آخری حد تک پہنچ گیا ہے. لنک روڈ پھر آپ کو نیشنل ہائی وے کو اور آپ کا جو M9 ہے اس کو آپس میں ملایا گیا, جسے ہم پرانا سپر ہائی وے کہتے تھے. تو یہ بہت بڑے ترقیاتی کام پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کر رہی ہے. انرجی سیکٹر میں بہت بڑا بوسٹ ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اور فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس صوبے میں تھر کول انرجی کا جو کام ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھی تو محترمہ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہے یہ پروجیکٹ بنائیں. پھر PMLN کی حکومت ہے اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے وہ چیز بند کروا دی. لیکن ابھی پھر جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب 2008 میں صدر بنے تو انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا وہ جو پروجیکٹ تھا اس کو مجھے شروع کرنا ہے. اور اس پہ حکومت سندھ نے کوئی $1 بلین تک اپنی جیب میں سے ڈالے, حکومت نے ڈالے, اور اس کے بعد تھر کا کوئلہ نکلا. اور اب پورے پاکستان کے معاشی ماہرین اور انرجی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو بجلی سستی چاہیے تو واحد حل اس کا جو ہے وہ کوئلے سے بجلی بنائے, اور وہ بھی لوکل کوئلے سے. اس وقت آپ کے پاکستان میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے, جو کچھ تھر کے کوئلے سے بن رہی ہے, تھر کے کوئلے سے بن رہی ہے, باقی لوگ امپورٹ کر رہے ہیں کوئلہ. جب اپنے ملک میں لاکھوں ٹن ذخائر موجود ہیں تو آپ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں کوئلے کو؟ تو اسی لیے آپ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایشو ہے. اب ہم لوگ اب لوکل کوئلے کے ہم اس طرح اور مزید اس میں ہم لوگ اسپیڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی پوری مارکیٹ کو پورا کر کے دے دیں تاکہ ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یہی تھر کا کوئلہ پاکستان کو اتنا خود کفیل بنا سکتا ہے کہ 200 سال تک بجلی کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو دنیا بھر کو. 200 سال تک وہ ذخائر موجود تھے, وہ زمین کے پیٹ میں تھے, ذرا اس کو نکالنے کے لیے نیت چاہیے تھی, پیسہ چاہیے تھا, کمٹمنٹ چاہیے تھی ملک کے لیے. وہ ملک کے لیے کمٹمنٹ اور نیت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے پیدا کی. تو اس طریقے سے اور مزید بیشتر پروجیکٹس پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کر رہی ہے. ہر معاشرے کے ہر طبقے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت وہ سوچ رہی ہے. میں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ میں ہم نے کیا تو خواتین کے لیے پہلی پنک بسز جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ لے کر آئی, اور ابھی پہلی پنک اسکوٹی جو ہم شروع کر رہے ہیں خواتین کے لیے وہ بھی ہم شروع کریں. تو ہمارا مقصد یہ کہ معاشرے کا ہر طبقہ, چاہے ہمارے صحافی بھائی جو ہم موجود ہیں, چاہے ہمارے جرنلسٹ باڈیز ہیں, ہر اس طبقے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ دن رات محنت کر رہی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں, کیونکہ لوگوں کی امیدیں صرف حکومت پہ ہوتی ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مسائل کو حل کرے. حکومت کا اسٹانس تو واضح ہے, لیکن اس کے باوجود وفاقی وزراء جو ہے وہ بار بار متنازع بیان دے کے اس چیز کو جو ختم کرنے کے بجائے ابھار رہے ہیں کہ کینات جو پنجاب کہا کہ ہم اپنا پانی لے جا رہے ہیں, سندھ اس پہ اعتراض کر رہا ہے. اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں جی, ان کو نہ ہی وہ معاشی ماہرین ہیں, نہ ان کو اس چیز کا علم ہے, اور اس پہ حکومت سندھ کا موقف
3-4 دفعہ بڑا اسٹرانگلی آ چکا ہے اور ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. بلوچ صاحب اچھا وہ حفیظ بلوچ صاحب کو کر. ہاں بلوچ پھر آپ کی. دیکھیں جی, ہم نہیں چاہتے کہ صحافیوں پہ کسی بھی قسم کی پابندی ہو یا قدرن ہو, لیکن جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو جھوٹ پھیلاتے ہیں, اس کا حل کیا ہوگا؟ اور اگر کیا اس کو بالکل, میں کہتا ہوں آزادی صحافت کے سب سے زیادہ فیور میں پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کسی کو روکتی نہیں ہے کہ جی کوئی بات کرے, لیکن اگر کوئی شخص مادر پدر آزاد ہو جائے اور اس کی مرضی ہے جو لکھ لے, جو چھاپ دے, اور غلط اسٹوری چھاپ دے, پھر ہوتا کیا ان اسٹوریز کی وجہ سے, جو غلط اسٹوری آپ چھاپتے ہو تو آپ ایک پرسیپشن پیدا کرتے ہو. پرسیپشن پیدا کرنے کے بعد پھر اگلا جتنی بھی صفائی دیتا رہے, پھر وہ پرسیپشن ختم نہیں ہوتی. ہم خود اس کا شکار رہے ہیں. جس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف سب سے زیادہ میڈیا ٹرائل رہا, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ادارے پہ پابندی نہیں لگائی, کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جی اس اینکر کو اس ٹی وی چینل سے ہٹا دیا جائے, فلانے رپورٹر کو اس اخبار سے نکال دیا جائے. کبھی کسی کو یہ فرمائش نہیں کی پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی نے اپنے آزادی میڈیا پہ وہ رکھا ہے, لیکن جو پیکا کی آپ نے بات کی, اگر لیکن کوئی نہ کوئی میکینزم تو آپ کو بنانا پڑے گا ہی پڑے گا نا, کہ جی کہ آپ یہ نہ کریں کہ کوئی کسی کی پگڑی اچھال دے, کوئی جھوٹی خبر چھاپ دے اور وہ کہنے والا نہ ہو. کم از کم جو بھی صحافی حضرات ہیں ان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی خبر فائل کر رہا ہوں تو خبر سچی ہے تو ریسرچ کر کے کروں یا اپنی خواہشوں پہ کر دوں. صرف اس چیز کی فرق ہے. میرا سوال یہ ہے, ابھی خبر آئی ہے کہ عمران خان نے میں بھی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے, گورنر نے ابھی میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے روک دیے مذاکرات سے, کیا کہیں گے سوال؟ اچھا ابھی خبر کتنی, ابھی دیکھیں نا, میں آپ نے خبر بتائی بیٹھے بیٹھے, ابھی بھی خبر آئی ہے. اب جب تک میں تصدیق نہ کر لوں تب تک میں کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں بغیر تصدیق کے کہہ دوں پھر وہ فاؤل ہو جائے گا نا. لیکن اس کے علاوہ بھی مذاکرات یا نہیں مذاکرات, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات ہونے چاہیے, ہر پولیٹیکل پارٹی کو مذاکرات کرنے چاہیے. فلسطین اور اسرائیل جیسے معاملے کا بھی آخری حل مذاکرات سے ہی نکلا تھا. پاکستان کا ہر مسئلہ مذاکرات سے نکلے گا, لیکن ساتھ ساتھ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو وارداتیں ہیں ان کا ان کو حساب دینا پڑے گا. یہ بات میں پہلے بھی کہتا ہوں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. ابھی چند دن پہلے عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی, آپ نے سب نے دیکھی, سارے پریس کلب کے, میرے ہم پریس کلب بیٹھے, سارے پریس کلب صحافی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کوئی ایک بندہ آپ کو شہر میں نظر آیا جس نے کوئی پروٹیسٹ کرنے نکلا ہو؟ یہ صحافی سے میں سوال پوچھ رہا ہوں, یہ پوری پریس کلب کی باڈی یہاں پہ بھی بیٹھی, یہاں پہ بیٹھی ہے, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی شہر میں کوئی ایک مظاہرے کرنا نکلا کہ ایک پاکستان کے مقبول ترین, بقول ان کے مقبول ترین لیڈر کو عدالت نے 14 سال کی سزا دے دی, کانوکٹ ہو گیا. پورے کراچی میں ایک بندہ نہیں نکلا, پورے سندھ میں کوئی بندہ نہیں نکلا, پورے بلوچستان میں کوئی بندہ نہیں نکلا, پورے پنجاب میں نہیں نکلا, جہاں خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے, پورے خیبر پختونخوا میں کوئی ایک بندہ مظاہرہ کرنے نہیں نکلا. کیا تھا یہ؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ ہوتا؟ کسی مقبول لیڈر کو آپ سزا دے دو اور پورے پاکستان میں سے 23 کروڑ کی آبادی میں سے ایک شخص ایسا نہیں تھا جو باہر نکلے. ایک بھائی کر لے, پیمانہ یہ نہیں ہے میرے بھائی کی بات میں آ جاتا ہوں. لیکن 9 مئی کو جب وہ بندہ گرفتار ہوتا ہے تو 9 مئی کو ریڈیو پاکستان خیبر پختونخوا میں آگ لگ جاتی ہے, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو جاتا ہے 9 مئی کو, 9 مئی کو GHQ میں حملہ ہو جاتا ہے, 9 مئی کو پاکستان بھر میں سڑکوں پہ لوگ بدماشی کرنے کے لیے نکل آتے ہیں, 9 مئی کو آپ کے ہمارے شہر میں بھی ہم لوگ پریس کلب کے دوستوں سے بات کر رہے تھے, کوئی بولا تھا یہاں پہ بس چلاؤ, کوئی بولا یہاں کرو, آپ کی بسوں کو آگ لگا دیا جاتا ہے.
آپ کی ایمبولینس کو آگ لگا دیا جاتا ہے. تو وہ کیا تھا؟ اس کا مطلب کہ جب اس کو پتا تھا کہ میں گرفتار ہونے والا ہوں، وہ اپنی تاکید کر کے گیا تھا. اس نے ہم لوگوں کو بولا اگر میں گرفتار ہوں تو آپ نے یہ لائن آف ایکشن لینا ہے. اس نے اپنی گرفتاری پہ، گرفتاری کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر آدمی گرفتار، تو آدھے صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہوں گے مجھے لگتا ہے، جتنا میں جانتا ہوں سب نے تحریکوں میں رہے ہیں. تو گرفتاری میں کہ آپ نے پورے پاکستان کو آگ لگا دی، اداروں کے خلاف آپ نے بغاوتیں شروع کر دی، اور آپ کو جب سزا ہوتی تو آپ چونکہ جیل میں تھے، آپ کا پیغام پہنچانے والا کوئی تھا نہیں، پورے پاکستان میں ایک شخص آپ نہیں باہر نکالتے ہو. تو وہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا باقاعدہ طور پہ ان چیزوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جی ہاں جو انہوں نے کرائم کیے ہیں اگر وہ بالکل بے گناہ ہیں تو عدالتیں آزاد کریں گی، اگر وہ بے گناہ نہیں ہیں تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے. وقاص بگلا. اچھا سر، آپ نے ذکر کیا معاشرے کے مختلف طبقات میں ایک طبقہ ہے جو پاکستان میں عدالتی نظام کو نہیں مان رہا، حکومتی نظام کو، پارلیمانی نظام کو نہیں مان رہا. تو حکومت، تمام سیاسی جماعتیں ایک ایسے معاشرے کے حصے کے ساتھ جو پارلیمانی عدالتی سیاسی نظام کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا، مذاکرات ہم کیوں کریں اس کے ساتھ؟ دیکھیں یہ بھی آپ کی بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے کہ شروع سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک سلیکٹو سسٹم لے کر آئے ہیں. اب سلیکٹو سسٹم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. جب عمران خان 2018 کے تاریخی انتخابات کے بعد تاریخی طور پر کامیاب ہوئے تھے، 2018 کے تاریخی انتخابات کے ساتھ تاریخی طور پر عمران خان کامیاب کروایا گیا تھا، تب وہ شخص اپنے ہر اپوننٹ کو چور ڈاکو کہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ سارے چور ہیں، میں ایماندار اور شریف آدمی ہوں. اچھا اسی ادوار میں میں پھر وہ ریپیٹ کر رہا ہوں، خیبر پختونخوا کی BRT میں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے کہا کہ 7 ارب روپے کی کک بیکس ہوئی ہے. پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھی نے کہا کہ جی اس کو نیب آرڈر دیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہ نیب اور FIA اس کو پروب کرے. تو آپ والی بات وقار صاحب کے جی وہ ان کو پتا تھا کہ اب اگر نیب، حالانکہ وہ وزیر اعظم بھی خود تھے، ان کو پتا اگر نیب اور FIA نے KP کے BRT میں کوئی انویسٹیگیشن شروع کی تو بندہ پکڑا جائے گا، چوری کھل جائے گی. تو انہوں نے سپریم کورٹ پہ جسٹس بندیال سے اس کو اسٹے لیا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں. تو جو جج قبول نہیں تھا، مرحوم جسٹس وقار سیٹھی صاحب، جو عدالت کا فیصلہ قبول نہیں تھا، پھر اپنے پسند کے اگر جوڈیشل سسٹم پہ ان کو اعتراض ہوتا تو اسٹے نہیں لیتے. اور مجھے اسٹے کون لیتا ہے؟ یہ میرے سارے صحافی دوست بیٹھے ہیں، آپ کسی کورٹ میں جا کے بولو کہ اور بول کیا رہے ہو؟ بول رہے ہو کہ جی یار میرے خلاف میرے ایک پروجیکٹ میں نیب اور FIA کو روکا جائے کہ وہ انویسٹیگیشن نہ کرے. یہ پاکستان میں اس طرح کے کتنے اسٹے کس لوگوں نے لیے ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح نا میرے دوست بتائیں کہ پاکستان میں کتنے پروجیکٹس میں کس نے اس طریقے کے اسٹے لیے کہ جی آپ نیب اور FIA کو منع کریں تو میں تلاشی نہیں دوں گا، میری تلاشی نہ لی جائے. اسی طریقے سے جب پورے پاکستان میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی تھی، اسلام آباد سمیت لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے تھے، آپ کی اپنی CDA اس وقت جو گھر توڑ رہی تھی، آپ نے کہا کہ جی میرا جو گھر ہے بنی گالا کا اس کو ریگولرائز کروا دیا آپ نے. ثاقب نثار جیسے ماشاءاللہ اپنے کیا کہتے ہیں ہم جو دماغ میں آپ کو سمجھ میں آتے لوگ ان کے تھرو جو آپ کے اسپانسر بھی رہے، جن کے آپ بھی اسپانسر رہے، جن کو آپ نے ڈیم فنڈ میں اربوں روپے دے دی ہے، جس کا کام ڈیم کرنا بنانا تھا نہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ جی یہ سلیکٹو چیزیں کہ جو جج مجھے قبول ہے اس سے میں اپنے مرضی کے فیصلے لوں، اور آج ان کو یہ جوڈیشری اچھی نہیں لگ رہی ہے. جب جو جوڈیشری آپ کو اچھی لگ رہی تھی وہ لگ رہی تھی، اب آپ کو یہ جوڈیشری اچھی نہیں لگ رہی. تو یہی پیمانے PTI کے اور عمران خان کے رہے ہیں کہ دنیا بھر کو غلط بولنے والا، دنیا بھر کو چور ڈاکو کہنے والا، اور پھر دنیا بھر کو جی میں ان کو جیل میں TV نہیں دوں گا، میں یہ نہیں دوں گا. آج اس کے اپنے جو ہے خاندان کے لوگ روزانہ کہ جی آج ڈبل میٹرس کر دیں، آج ایکسرسائز مشین پہنچا دیں، آج ہمیں جو ہے وہ ٹریڈ مل دے دیں، آج ہمیں جو دیسی مرغیاں بھیج دیں، آج ہمیں وہ انڈے بھیج دیں. تو اب جو اچھا کیا یہ ہر قیدی کو یہ سہولت موجود ہے؟ اگر یہ چیزیں جائز ہیں تو ہر قیدی کو دو. تو بھائی میرے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ان لوگوں نے اپنے لیے سلیکٹو رکھے ہوئے ہیں، سلیکٹو کہ
मीठा मीठा हपप कड़वा कड़वा थूथू, ये इस तरह नहीं चलता। चांडिया साहब, चांडिया, हाँ। सर ये बताइएगा कि आपने रेड लाइन का जिक्र किया, इसी रेड लाइन को लेकर आप पर तनकीद भी हो रही है। उस समय एमकेएम जो है मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कह रहे हैं कि इससे शहरियों को ज्यादा तकलीफ होगी, आप क्या कहेंगे? अच्छा सर, इसमें ये भी ऐड करते हैं कि रोजाना इस बस में कितने पैसेंजर सफर करते हैं और सरकार उस पर कितनी सब्सिडी देती है? वो चली नहीं ना। नहीं, वो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है रेड लाइन मेरा। अच्छा, जो आपका सवाल है वो है पीपुल्स बस सर्विस का, उसमें लाख से ऊपर लोग रोजाना चलते हैं और पर पैसेंजर को हम 50 रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी दे रहे हैं। जो आपका सवाल था रेड लाइन बीआरटी का, मेरे भाई मैं बता दूं दोबारा, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास पैसे पड़े हुए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम करें, कोई पैसों का हमें कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि दिन रात वहाँ काम चले और दिन रात काम भी चल रहा है, लेकिन इश्यूज़ हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, इश्यूज़ ये हैं कि जी जब हमने प्रोजेक्ट एक्सकेवेशन कर दी, शुरू कर दी, बाद में जी वाटर बोर्ड जाग गया कि जी यहाँ पे हमें K4 की लाइन आनी है। अब K4 के 96 इंच का पाइप आना है तो ज़रा आना है। फिर हमारे डेपोज के इशू थे, अब K4 का पाइप आना है तो मैं आज वो सड़क बना दूं और फिर जब K4 का पाइप आएगा फिर मैं तोड़ के फिर बनाऊं। आप ये चाहते हैं अरबाब साहब? आप से नहीं चाहते ना, कंधा यूँ करना नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं आपको बताऊँ तो मेरे भाई हम ये चाहते हैं कि सारी यूटिलिटीज़ एक दफ़ा करें, क्योंकि ये जो हमारे शहर में अनफॉर्चुनेटली एक प्रैक्टिस बन गई है ना, सड़क बन जाती है, कोई ना कोई एक एजेंसी जाग जाती है कि नहीं जी मुझे इसमें तार बिछानी है, जी वो रोड कटिंग करनी है, ये रोड कटिंग ये चीज़ ख़त्म करनी है हमने। तो जाहिर है मैं समझता हूँ लोगों को तकलीफ़ है, पर मुझे जब हमारे पास पैसे मौजूद हैं, प्रोजेक्ट आज नहीं कल बनाना भी, तो हम लोग क्यों डिले कर रहे हैं? अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम भी नहीं ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांस कराची, ये सब मिलकर जो है, और मेरे मिनिस्टर बनने से पहले ये टेंडर्स हो चुके हैं, ये भी आपको बताना चलूँ, और वो टेंडर सही हुए हैं, अच्छे तरीके से हुए, मेरे मिनिस्टर बनने से पहले हुए हैं, तो कोई डिले का कोई भी वो नहीं है। हम चाहते हैं काम हो जाए। वही कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपको डिले लग रहा है, उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर अभी मिला काम उनको जाम सादिक ब्रिज का, येलो लाइन बीआरटी में, वो काम हम उनसे 7 महीने पहले करवा रहे हैं। जो उनकी टाइम है कि दिसंबर 2025 में उन्होंने काम कंप्लीट करना है, वही कॉन्ट्रैक्टर 7 महीने पहले वहाँ डिलीवरी दे रहा है, तो यहाँ 6 महीने डिलीवरी क्यों लेट हो रही है? यहाँ पे भी पैसे तैयार हैं, पैसे वहाँ पे भी तैयार हैं, यहाँ पे भी वही एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, वहाँ पे वही एडमिनिस्ट्रेशन काम करिए। जहाँ टेक्निकल इशूज़ है मेरे भाई, अगर डेपोज के इशू थे, अगर वहाँ पे जो है मैंने बताया कि जी वाटर बोर्ड ने कहा कि हमें 96 इंच की पाइपलाइन डालनी है, और फिर उन्होंने जो टेंडर किया वो टेंडर उन्होंने उसमें गलती से लिख दिया कि जी ऐसी कंपनी चाहिए जिसको 30 इंच की पाइपलाइन का तजुर्बा हो। जब वो एंड टाइम पे आया तो पता चला जी ये गलत टेंडर हो गया, इसको फिर दोबारा टेंडर करना है जिसको 96 इंच की पाइपलाइन डलेगी, तो 96 इंच वाला तजुर्बा चाहिए था, तो अब वो फिर दोबारा री टेंडर का प्रोसेस शुरू हो गया। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की अपनी मजबूरियाँ हैं। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि जी कोई डिपार्टमेंट बदनीयत है, मैं ये किसी भी नहीं कहूँगा कि किसी डिपार्टमेंट की कोई नाअहली है, मैं कहूँगा कि जी हर डिपार्टमेंट के अपने इशूज़ हैं, जानबूझ के कोई भी अपनी गलती नहीं करता। तो जिनके जो इशूज़ हैं वो सारे रिजॉल्व करके ये प्रोजेक्ट कराची वालों के लिए बनने जा रहा है, और कराची वालों आज हो सकता है कि 1-2 साल की तकलीफ मज़ीद कुछ दोस्तों को हमारे हो, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन लोगों को यूनिवर्सिटी रोड पे इस प्रोजेक्ट में ऐसे तकलीफ हो रही है, हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन ये जानबूझ कर तकलीफ नहीं है। अब हमारे वहीं पे कार शोरूम्स वाले हैं, कार शोरूम्स वालों ने एक नया एहसास कर दिया कि हमारे शोरूम्स हैं और यहाँ पे आप एलिवेटेड बना लो, और एलिवेटेड बनाने के लिए 2.5 अरब रुपये ऊपर लगेंगे। भाई हम 2.5 अरब रुपये ऊपर क्यों दें भाई? आपके कार शोरूम्स की वजह से 2.5 अरब रुपये सरकार भरे क्यों भाई? उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक को कंप्लेंट्स उनके पोर्टल पे कर दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें कहा कि नहीं पहले इनके आप ग्रीवेंसेस दूर करो, तो अब उनके 2.5 अरब रुपये की कॉस्ट भी बढ़ाऊँ, उनके नखरों की वजह से मैं उनके ग्रीवेंसेस भी दूर करूँ। और फिर मैंने उन्हें कहा कि अगर आपने सिर्फ ये एक पैच है ना जहाँ पे शोरूम्स हैं, अगर इस तरह हमने कोई प्रेसिडेंट कायम किया तो ये 22 किलोमीटर के पैच पे हर दुकानदार बोलेगा मुझे भी कंपनसेशन दो, क्योंकि आपकी बीआरटी बन रही है, मेरी दुकान का व्यू खत्म हो रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो चैलेंजेस है मेरे भैया। मैं बैठ के यहाँ पे लोगों को सजाएं तो हम सड़कों पे नहीं दे सकते ना, हम ठीक है हम सारी चीज़ों को एड्रेस करें, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं
آپ کو ہماری نیت پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہماری ٹھیک ہے ہم میں شاید ہمارے ہم اتنے زیادہ ایفیشینٹ نہ ہوں, لیکن ہم کسی سے کم بھی نہیں ہیں. پوری نیک نیتی کے ساتھ, پوری مطلب ایک صدق کے دل سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ پروجیکٹس جلدی کمپلیٹ ہوں تاکہ ہم اپنے شہریوں کو ایک ماس ٹرانزٹ لانگ ٹرم ہم ان کی آئندہ نسلوں کے لیے ایک پروجیکٹ دے سکیں. پارٹی کو مبارکباد دینے آئے ہیں اور ہم بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ دادا بن گئے. سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اچھا جی بات سنیں, یہ بھی بڑی قیاس آ رہا ہے یہاں میڈیا پہ چلتی ہیں. اس وقت پاکستان میں چار وزیر اعلیٰ ہیں. سب سے زیادہ پڑھا لکھا, سب سے زیادہ اسمارٹ چیف منسٹر الحمدللہ سندھ کا ہے. اسٹینفرڈ گریجویٹ ہے, دن رات کام کرتے ہیں, صبح 9 بجے سے لے کر رات کو 12 بجے تک وہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو تبدیل کیوں کیا جائے؟ یہ میں پھر وہی کہوں گا کہ جو پہلے وہ ہمارا سوال تھا نا کہ یار فیک نیوز اور وہ نیوز, اب خبریں وہ چلتی رہتی ہیں. اب چلانے والے, اب کسی نے کوئی ویلاگ میں خبر دینی ہے, کسی نے کسی خبر کے ذریعے خبر فائل کی خبر دینی ہے, کسی نے کسی اور طریقے سے خبر دینی ہے. سب کو چٹپٹا ماحول چاہیے. اب وہ ویلاگرز بھی یا وہ بھی لوگ یا جو ٹک ٹاکرز جو ہیں, ٹک ٹاکرز جن کو کچھ نہیں پتا, وہ روزانہ آپ کہتے ہیں 3 دن میں یہ ہونے جا رہا ہے, 5 دن میں وہ ہونے جا رہا ہے, یہ تبدیل. بھائی کوئی تبدیل نہیں ہو رہی, کنسسٹنسی کے ساتھ کام چل رہا ہے الحمدللہ. پہلے قائم علی شاہ صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا, مراد علی شاہ صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے تاکہ پروسیس آگے چل سکے. تو جو بھی قیاس آ رہے ہیں ان کو آپ دفنا دیں. سوال اسی کنٹینیوٹی میں تھا جو پیپلز بس کی بات ہو رہی تھی. آج یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ پیپلز بس کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے 50 سے 60% تک. تو اب اس کا مطلب ہے حکومت کو سبسڈی جو آپ کہہ رہے ہیں 50 روپے فی پیسنجر پہ آپ دے رہے ہیں وہ واپس لے رہے ہیں یا کرائے بڑھ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ ابھی آپ نے کہا کہ خبر ابھی آئی ہے کہ بڑھ گیا ہے. جی سر, بڑھ گیا ہے. بڑھ گیا ہے, دیکھیں پھر میں آپ کو پھر بولوں گا کہ فیک نیوز ہو گئی پھر. نہیں سر, ہاں آپ کے ادارے سے خبر آئی ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, کھوکھرا پاس کے 100 روپے وصول کیے گئے. اچھا میں آپ کو عرض کر لوں بھائی, ہم نے یہ کہا ہے, کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی جو لاسٹ, اس صوبائی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا. ہم نے 2-3 پروپوزل دیے صوبائی کابینہ کو, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے دیے. میں اب محکمے کی وہ بتاتا ہوں کہ محکمہ بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. محکمہ نے کہا کہ اس وقت 1,30,35,000 پیسنجر روزانہ کا ہے, جس کو آلموسٹ 50 روپے سے 70 روپے اس کو جو ہے ہم سبسڈی دے رہے ہیں. محکمہ نے صوبائی کابینہ کو 2 آپشن دیے. غور سنیں جمالی صاحب, کہ ایک آپشن کہ سبسڈی ختم کر دیں, بالکل زیرو کر دیں, جو ایکچوئل کاسٹ آ رہی ہے ہمیں آپریٹر کو دینی پڑ رہی ہے وہ آپ کو دی جائے. دوسری آپشن بھی محکمے نے دیا کابینہ کو کہ سبسڈی کو کم کر دیا جائے, بالکل ختم نہ کیا جائے. اور وہ جو سبسڈی کے پیسے بچیں گے, جمالی صاحب ہاں آپ اپنے چھاپے نہیں خبر دے سکیں, ہاں لکھنے بعد میں, جو پیسے بچیں گے اس سے ہم مزید بسیں لیں, ہم اپنے سہولت کو بڑھائیں. تو یہ فیصلہ ہوا کہ مزید ای وی بسز کابینہ خرید رہی ہے, اور مزید ای وی بسز ہم ذرا سبسڈی کو بچائیں گے, اپنے بجٹ میں چلیں گے. تو جو سبسڈی کو ہم کم کر رہے ہیں اور تھوڑے کرائے اس لیے بڑھا رہے ہیں, اور کرائے میں کوئی حکومت 1 روپے کا پروفٹ نہیں دے رہی ہے, اور جو سبسڈی ہم نے کم کی ختم نہیں کی ہے, مطلب سبسڈی ہے, سبسڈی رہے گی, سبسڈی کم ہوگی, ختم نہیں ہوگی. اور جو پیسے سبسڈی سے ہم کم کیے اس سے ہم مزید بسیں لیں گے. کہ اگر آج 1,30,000 35,000 پیسنجر روز بس چلا رہا ہے تو ہم مزید بسیں لے آئیں تو پھر 2 لاکھ پیسنجر روزانہ یہی ایئر کنڈیشنڈ سبسڈائز بسوں پہ سفر کرے گا. تو یہ نیک نیت, اس پہ آپ لوگ اپریشیٹ کریں, اگر کرنا چاہیں نہ کریں تو بھی آپ کی بہت بڑی مہربانی. شکیل صاحب, آپ کا محکمہ ٹرانسپورٹ آپ کے پاس ہے, کافی ساری جو ہے وہ اب شہر کے اندر اب چیچی رکشا یہ وہ سب چل رہا ہے, اور 800 کے قریب پچھلی دفعہ جو ہے لوگ شہری ہلاک بھی ہوئے. سندھ حکومت کوئی اس طرح توجہ نہیں دے رہی, ٹریفک پولیس توجہ نہیں دے رہی, اور اس مہینے کے اندر بھی جو حادثات ہوئے اس کے اندر تقریباً جو ہے اس وقت بھی جو ہے فکر صحیح دیجیے گا, دیکھیں فکر صحیح دیجیے گا, فیک نیوز میں آ جائیں گے آپ. 40 سے زیادہ لوگ جو ہے ہلاک ہوئے اور 30 سے زیادہ زخمی ہیں. 40 سے وہ پیکا کے بعد جو ہے نا 300 سے 40 ہو گئے وہ. نہیں 40 ہو گئے, 60 سے اوپر. اچھا میں عرض کروں, ایک بھی اگر قیمتی جان گئی ہے نا
تو اس کا افسوس ہے، کیونکہ وہ بیچارہ حادثات کی موت سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس کے والدین کو، اس کے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج میرا بچہ یا میرا بھائی یا میرا والد یا میرا بیٹا باہر گیا ہوا واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ سب سے بڑی، ہر موت افسوسہ ہوتی ہے، بیمار کی موت جو ہوتی ہے اس کو لوگ مینٹلی پریپیئر، یہ سب سے بڑی پینفل موت اس پورے خاندان کے لیے ہوتی ہے، اس شخص کے لیے۔ تو ہمیں بہت افسوس ہے، ہمیں دل سے کہنا پڑا، ہمیں بہت افسوس ہے یہ ایکسیڈنٹس ہونا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو اگر آپ مجھے سچی بات، ہم سب قصوروار ہیں، آپ بیٹھو آپ بھی قصوروار ہو، میرا قصور زیادہ ہوگا، آپ کا کم ہوگا قصور۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں ٹریفک قوانین کی پاسداری ہم نہیں کرتے، ہم مانے نہیں کرتے۔ اگر مجھے کوئی اگر ریڈ لائن سگنل پہ ریڈ لکھا ہوگا میں کراس کروں گا، کیونکہ میرے پاس شاید میں بولوں گا میں منسٹر ہوں، مجھے کوئی نہ ہوتے، آپ بھی کراس کر دو گے، یار جلدی میں پریس کانفرنس سے کسی بھی شخص کی، یا میں وہاں جا رہا ہوں یا گھر جانا ہے دیر میں، آپ بھی نہیں رکتے۔ پھر اگر کوئی روک دے ٹریفک والا ہمت کر کے، میں بولوں گا میں وزیر ہوں، اور آپ کیا بولو گے، میں یہ کارڈ نکالوں گا، میں صحافی ہوں، پریس کا کارڈ ہے میرے پاس، تمہاری ہمت کیسے مجھے روکنے کی؟ یہی کرو گے نا، یہی کرو جو کہ نہیں کرنا چاہیے، نہ آپ نے کرنا چاہیے نہ میں نے کرنا چاہیے۔ ایک منٹ صبر بھائی، تو یہ نہ آپ نے کرنا چاہیے نہ میں نے کرنا چاہیے، یہ ہماری سوسائٹی کو جب تک آنکھیں نہیں کھولے گی، یس اس میں گورنمنٹ کو اپنے رول پلے کر رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس اسٹرکٹلی جو ڈرائیونگ چلانا جانتا ہو صرف اس کو ہی ملنا چاہیے، اور جو ڈرائیونگ کا ٹیسٹ پاس کرنا ہو اس کو ملنا چاہیے۔ یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بری زبانی جس کا میں جواب دے ہوں، ہمیں گاڑیوں کی فزیکل فٹنس بھی کرنی چاہیے، ہم وہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے کہ پورے کراچی میں، پورے سندھ میں جو وہیکل انسپیکٹر پتہ کتنے تھے؟ 2۔ اب پبلک سروس کمیشن 18 لوگوں نے اور بھیج دیے 22، لیکن یہ 22 سے بھی کام نہیں ہوگا، یہ بھی بتا دوں۔ 22 لوگ صرف آپ یہ 4 سڑکیں دو تو تبھی بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں آؤٹ سورس کرنی پڑیں گی ہمیں چیزیں۔ اب ایک دو ہم سخت ڈیسیجن کرنے والے، جس سے شور مچے گا، تکلیف ہوگی عوام کو، وہ تکلیف ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں ہمیں گالیاں کھانی پڑیں گی نا، گالیاں کہ ہم سیاستدان عادی ہو جاتے ہیں کھانے کی، ہم وہ کھا لیں گے، لیکن کم از کم جو آپ بتا رہے ہو کہ 400 اموات ہوئی ہیں یا 40 اموات ہوئی ہیں، اس کو ہم روک سکیں گے، اس کو روک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کم کرنا، اس کو کنٹرول کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور اس میں ہمیں ایز اے سوسائٹی اپنا رول پلے کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ چلیں بس لاسٹ کوشچن۔ جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کی نیلامی کی جائے گی، اور جو افسران کے پاس گاڑیاں ہیں وہ جلد واپس کروائیں نہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو کچھ ایسے موقع ہیں کہ 18-20 سالوں سے افسران کے پاس سرکاری گاڑیاں ہیں، ابھی تک وہ واپس نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے سختی سے کہا ہے اور ہم نے گاڑیاں واپس بھی لی ہیں۔ ہم نے ایک کمیٹی کیبنٹ نے بنائی، میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں، کوئی ہم نے 250-300 سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں واپس بھی کروائی ہیں، اور ہم نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ جو سرکاری آفیسر یا کوئی غیر سرکاری، کوئی پولیٹیشین بھی ہوگا، کوئی بھی ہوگا جس کے پاس سرکاری گاڑی چلی واپس نہیں کرے گا، ہم اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے۔ بس تھینک یو جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ دے رہے ہیں سر، اور پھر رات